تشریف لائے ہیں۔ 1859 میں ہم نے مراد آباد میں گلشن اسکول قائم کیا تھا، جس میں آپ نے میری بڑی معاونت فرمائی۔ آپ مولوی احد غازی پور سے تشریف لائے ہیں۔ ہم نے 1864 میں غازی پور میں وکٹوریہ میموریل اسکول قائم کیا ہے۔ آپ دونوں صاحبان بنارس سے تشریف لائے ہیں، راجا شمبھو نارائن اور راجا شیو پرساد۔ 1859 میں ہم نے بنارس میں ہومیوپیتھک ہاسپٹل قائم کیا تھا۔ آپ ہیں میرے دوست نواب زین العابدین، وقار الملک، اور آپ کو کون نہیں جانتا؟ میں نے مہدی بھائی کہتا ہوں، نواب محسن الملک، اور آپ ہیں تعلیمی دنیا کے ماہر مسٹر رابرٹ کراس۔ حاضرین، آپ کو یہاں علی گڑھ اس لیے دعوت دی ہے کہ میں یہاں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے آئندہ زمانہ اس قوم کا ہوگا جس کے پاس جدید تعلیم، سائنس، ضرورت اس بات کی ہے کہ یورپ میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان سے ہماری قوم اور ہمارے ہم وطنوں کو روشناس کروایا جائے۔ زمانے کی ضرورت کے مطابق تعلیم دینا اور یورپ کے علوم کا علم رائج کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ پرانی شکشا پالیسی کام نہیں کر پا رہی ہے، لیکن اس کو بدلنے کی ہمت کوئی نہیں جٹا پا رہا ہے، اور ہندوؤں کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے، 1817 میں میری پیدائش ہوئی، ٹھیک اسی سال ڈیوڈ ہیرے نے کلکتہ میں ہندو کالج قائم کر دیا، جہاں پر انہیں ڈی روزیو جیسا شاندار پروفیسر برٹش نیشنلزم، فرینچ ریولوشن اور انڈین نیشنلزم سکھا رہا تھا۔ اسی کالج کی دین راجا رام موہن رائے ہیں، جنہوں نے 1830 میں گورنر جنرل کو عرضی دی تھی کہ اسکولوں اور کالجوں میں سائنس اور انگریزی کے سبجیکٹ شامل کیے جائیں۔ وہیں 1839 میں 8000 مسلمانوں نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ سبجیکٹس کلاسز سے ہٹا دیے۔ راجا رام موہن رائے اسی کالج کی دین ہے، جنہوں نے برہمو سماج کی بنیاد رکھی، ستی پرتھا کو ختم کیا، اور انہوں نے بیواؤں کی دوسری شادی کی داغ بیل ڈالی۔ کیسے کیسے مہان لوگ یہ ہندو کالج پیدا کر رہا ہے۔ کیشو چندر سین، ایشور چند ودیا ساگر، سوامی وویکانند، سوامی دیانند سرسوتی، کیسے مہان مہان لوگ آپ کے یہاں موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے اختلاف کے میری ان سب سے بڑی عمدہ دوستی ہے، بلکہ سوامی وویکانند اور سوامی دیانند سرسوتی بنارس میں میرے غریب خانے پہ 3 بار تشریف لا چکے ہیں۔ دراصل ان کے مجھے جو وچاروں سے کچھ یہ ہے کہ سوامی دیانند سرسوتی اور ان کے ہمنواؤں کے نزدیک، راجا رام موہن رائے اور ان کے ہمنواؤں کے نزدیک، لفظ قوم کا مطلب صرف ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، جبکہ میرے نزدیک لفظ قوم کا مطلب سارے ہندوستانی کی طرح مسلمانوں نے ہمالیہ سے لے کے وندھیاچل کے درمیان کی زمین کو اپنا وطن سمجھا، یہاں کی پیداوار کو کھاتے ہوئے، یہاں کی فضا میں سانس لیتے ہوئے ہم سب کے خون مل گئے، ہماری شکلیں ایک جیسی ہو گئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی بہت سی عادتیں اپنا لی، مسلمانوں نے ہندوؤں کی بہت ساری رسموں کو اختیار کر لی۔ ہم یہاں تک ملے کہ ہم نے ایک نئی زبان پیدا کر دی جس کا نام اردو ہے۔ پہلے ہندوؤں کی زبان تھی۔ اسی لیے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اس کا وہ ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جس سے وہ پوری دنیا میں رہتا ہے، ہم جولیوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ ہمیں اپنے دوسرے حصے سے اگر ہم تعلق رکھیں تو بحیثیت قوم کے، ہم وطن ہونے کے، ہم ایک قوم، جب تک ساتھ رہیں گے ترقی و بہبودی ہوتی رہے گی، عداوت دشمنی سے ہم دونوں کا بھلا نہیں ہونے والا، نہیں ہے۔
Center. Since outside 33 Muslims graduate हैं. इस वक्त हिंदुस्तान में 33 मुसलमान ग्रेजुएट हैं, सिर्फ 33। Yeah, this means we have only one Muslim graduate in 1,000 square miles of land. दिल्ली के तकर्री के दरमियान एक सर्वे करवाया और मुझे पता चला कि दौलताबाद में उस वक्त 40 हथियारे थे घास काटने वाले। मैंने उनके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो 40 के 40 मुसलमान थे और 40 में से 40 सुल्तान आदिल शाह तुगलक की औलाद। क्योंकि गदर के बाद अवाम अंग्रेजों से जुड़ी चीज को नापसंद करते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी जबान से भी नफरत हो चली है। इस समय तमाम उलूम अंग्रेजी जबान में महफूज है। हमारा पिछड़ना यकीनी है। इस निजाम तालीम से किसी का भला नहीं होता। आए हमारी कौम का कोई पुरसान हाथ अमृत थूकते हैं और शहर गुम में रहते हैं। हाथ थामने वाले का हाथ झटक देते हैं और मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालते हैं। मशरिक के अमृत को जहर और मगरिब के जहर को अमृत बना चुके हैं। वो निजाम तालीम यकीनन बेहतर था, लेकिन वो तीलियां जिस डोर से बंधी थी वो टूट चुका है। जरूरत इस बात की है कि मुरझाए दरख्तों की जड़ों में पानी दिया जाए। सूखे पत्तों पर पानी छिड़कने से दरख्त हरा भरा सोसाइटी के जरिए हम इस जानिब पहला कदम बढ़ाए। यूरोप में जो इजादात हो रही हैं उन किताबों का पहले उर्दू में और उसके बाद दीगर इलाकाई जुबानों में तर्जुमा करवा के हम पूरे इलाके में करते हैं। जरा इस अलमिये पे गौर कीजिए। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस इजाद, छापखाना, फतवा दे दिया गया कि प्रिंटिंग प्रेस नाजायज है। लिहाजा हमारे मखतूतात, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स कीमत की नजर हो गई या आग की नजर हो गई और हम पूरी दुनिया से 200 साल पीछे चले। यही हाल औरतों की तालीम के सिलसिले में किया। ये फतवा दे दिया गया कि औरतों का स्कूल जाना और कॉलेज जाना नाजायज है। लिहाजा हमारी औरतें दूसरी कौम की औरतों के मुकाबले में 150 साल पीछे चली। सही बताया आपने, जिसकी वजह से ये नौबत आन पहुंची है कि पढ़े लिखे मर्दों को जाहिल और कम पढ़ी लिखी औरतों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। आप इस तरह बड़ी महफिल में हमारी भाभी सादा का मजाक नहीं उड़ा। चौसठ में सर सैयद ने जो स्कूल गाजीपुर में कायम किया, अलीगढ़ वाले उसके खंडर आज भी देख सकते हैं। गाजीपुर ही क्यों